بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام الیاسہ تھا۔ حضرت ذوالکفل ان کے ایک صحابی تھے۔ ایک دن حضرت الیاسہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میں تم سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے میرے اس معاہدے پر جس نے بھی عمل کیا تو وہ میرا وصی ہوگا، اور عہد یہ ہے کہ غصہ کے وقت بردباری اختیار کرو گے اور غصہ میں اپنے آپ کو بے قابو نہ ہونے دو گے اور شیطان کی پیروی نہ کرو گے۔ حضرت ذوالکفل بھی چونکہ عہد کر چکے تھے کہ آپ غصہ نہیں کریں گے، اس لیے شیطان کو خواہش تھی کہ انہیں کسی طرح سے غصہ دلایا جائے۔ چنانچہ شیطان نے انہیں غصہ دلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور آپ اپنے عہد پر مضبوط پہاڑ کی طرح سے قائم رہے۔ شیطان اپنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ چکا تھا اور وہ حضرت ذوالکفل کے حلم کو اپنے لیے چیلنج سمجھنے لگا۔ ایک دن اس نے چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کے تمام چیلے اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ذوالکفل میرے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ میں نے اپنے تمام حربے استعمال کی ہے، لیکن یہ کسی طرح سے بھی غصہ میں نہیں آتا۔ ابلیس کی اس مجلس شورا میں ایک شیطان بیٹھا تھا جس کا نام ابیس تھا۔ اس نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ مہم میں سر کروں گا اور انہیں غصہ دلاؤں گا۔ حضرت ذوالکفل رات کو نہیں سوتے تھے۔ آپ پوری رات عبادت خداوندی میں بسر کرنے کے عادی تھے اور دن کے وقت بیدار ہو کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک دن آپ ظہر کی نماز کے بعد سوئے تھے کہ ابلیس انسانی شکل میں آیا اور اس نے زور سے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ دربان باہر آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ ابلیس نے چیخ کر کہا کہ ایک شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میں انصاف کے حصول کے لیے ذوالکفل سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے جواب دیا کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، کل سویرے آ جانا۔ ابلیس نے چیخ کر کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں کل نہیں آ سکتا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر آپ بیدار ہوئے اور اسے اندر بلایا کہ تم فریق ثانی کو لے کر آؤ، میں دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ وہ میرے بلانے پر نہیں آئے گا۔ حضرت ذوالکفل نے اپنی انگشتری اتار کر بطور نشانی اس کے حوالے کی اور کہا، اسے میری یہ نشانی دکھا کر کہنا کہ تمہیں ذوالکفل نے یاد کیا ہے۔ دوسرے دن پھر ان کے عین آرام کے وقت دوبارہ ابلیس ان کے دروازے پر آیا اور زور سے دستک دی اور چیخ چیخ کر کہا کہ ہائے، میں کیا کروں؟ فریق ثانی انگشتری دیکھ کر بھی نہیں آیا۔ اس چیخ کی وجہ سے آپ نیند سے بیدار ہوئے اور کوئی غصہ کیے بغیر فرمایا، اگر وہ اس نشانی کو دیکھ کر نہیں آیا تو میرا رکعہ لے کر جاؤ اور اس سے کہو ذوالکفل نے تجھے یاد کیا ہے۔ چنانچہ شیطان دوسرے دن کی نیند حرام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن جبکہ آپ کو نیند نے بہت ستایا ہوا تھا اور آپ اپنے وقت پر سوئے تو شیطان پھر آ گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ حضرت نیند سے اٹھے اور اس سے فرمایا کہ فریق ثانی کہاں ہے؟ شیطان نے کہا، جناب میں نے آپ کا رکعہ اس سے دیا مگر اس نے آنے سے پھر بھی انکار کر دیا۔ حضرت ذوالکفل نے کوئی غصہ نہ کیا اور فرمایا،
आओ मैं तुम्हारे साथ उसके पास चलता हूँ और वहाँ तुम दोनों के बयानात सुनकर फैसला करूँगा। ये कहकर आप बाहर निकले और उसके साथ चल पड़े। मौसम शदीद गर्म था और गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि कोई गोश्त का टुकड़ा जमीन पर रखा जाता तो वो भी बुन जाता। आपने उससे फरमाया, अब बताओ हमें कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। कुछ देर तक तो शैतान आपको साथ लेकर चलता रहा। जब उसने देखा कि उनमें गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं है तो वो भाग खड़ा हुआ